حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے، میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی پایا اور ان کے برے اعمال میں سے اس تھوک کو بھی پایا جو مسجد میں ہو اور اسے دور نہ کیا گیا ہو۔ دلیل الفالحین میں ہے، میں نے ان کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو بھی پایا، جیسے پتھر اور کانٹے وغیرہ ہٹانا تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اس فرمان علی سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے اور ان سے تکلیف دور کرنے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ابن رسلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام سے سنا، جو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائے تو اسے چاہیے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لے تاکہ ایمان کا ادنا اور اعلیٰ شعبہ اور قول و فعل جمع ہو جائیں۔ ایمان کا اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ اور ادنا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے، جو کہ فعل اور کلمہ طیبہ قول ہے۔ شرح مسلم للنووی میں ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ اس قباحت اور مذمت میں تھوکنے والے کے ساتھ ہر وہ شخص بھی شامل ہے جو اس تھوک کو دیکھے اور دفن یا صاف کر کے زائل نہ کرے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان مرات المناجی میں فرماتے ہیں، یعنی تا قیامت میرا جو امتی کوئی بھی اچھا برا عمل کرے گا مجھے سب دکھا دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی اور اس کے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں اندھیرے اجیالے کھلی چھپی موجودہ معدوم ہر چیز کو دیکھ لیتی ہیں۔ جس کی آنکھ میں ما زاغا کا سرما ہو اس کی نگاہ ہمارے خواب و خیال سے زیادہ تیز ہے۔ ہم خواب و خیال میں ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگاہ سے ہر چیز کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہاں اعمال میں دل کے اعمال بھی داخل ہیں، لہٰذا حضور علیہ السلام ہمارے دلوں کی ہر کیفیت سے خبردار ہیں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، راستے سے مسلمانوں کا راستہ مراد ہے۔